پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر ای وی بائکس کا بھی ذرا دورہ ہے اور لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جگہ جگہ جو پانی کے تالاب بنے ہیں، کہیں 1 فٹ تو کہیں 2 فٹ پانی کا ڈھیر ہے، ایسے میں سب سے زیادہ آزمائش موٹر سائیکلوں والوں کی ہی ہوتی ہے۔ اب اس برستے موسم میں کیا سچویشن بن رہی ہے؟ کوئی بائک رائڈرز جو ہیں ان کے لیے یہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان کمپیریزن ٹو دا بائکرز جو کہ فیول بائک استعمال کر رہے ہیں، انہی کی یا زبانی پھر سن ای وی لیتے ہیں بائک پہلے۔ ہے؟ ایگزیکٹلی ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ہاؤ واز دیئر ایکسپیرینس۔ یہ میری الفا 125 ہے۔ یہ کراچی کی موسلا دھار بارش ہے، صحیح ہے، اور اس موسلا دھار بارش میں یہ سیلابی صورتحال دیکھیں آپ، اور اس میں میری الفا 125 مزے سے چل رہی ہے۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم بھائی جان، میں نے بائک آپ کی 3 مہینے پہلے خریدی تھی، ماشاءاللہ پرسوں پورا دن بائک چلی ہے۔ ایون میں سارا فیصل لکی اسٹار سے ملیر ہاٹ تک گیا ہوں، گاڑی 4000 تقریباً گاڑیاں بند تھی، میری گاڑی چلتی رہی، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ تو ماشاءاللہ اچھی چلی، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا کون سی گاڑی ہے، کہاں سے لی، میں بتاتا رہا ان کو، اور میں کل بھی پورا دن چلائی ہے۔ ٹھیک آج ہے میں جی، کمپنی یہ میں تو لے کے لوگوں کے آیا تھے ہوں۔ تاثرات کہ ان کے لیے ای وی بائک کیسی رہی ہے۔ لوگوں کے بٹس بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ہما خٹک صاحبہ جو کہ سی ای او ہیں الفا ای وی ٹیکنالوجیز کی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم میم، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اچھا ہما، وہی والی بات جو میرے ذہن میں بھی آتی ہے وین آئی تھنک آف ای وی اینڈ کراچی کی بارشیں اور یہاں کی سڑکوں کی صورتحال، کہ کیا ہوگا اگر میری بائک روڈ پر چلی جاتی ہے؟ کیا یہ بجلی سے چلنے والی بائک بند ہو جائے گی؟ اس میں پانی چلا گیا تو کیا سپارک ہو جائے گا؟ کیا کوئی دھماکہ ہو جائے گا؟ یہ میری پریشانی ہے۔ سو آپ کے کچھ یوزرز کی ویڈیوز تو بڑی فلوٹ کر رہی ہیں، بتائیے کہ ذرا ہمیں اس حوالے سے۔ Quite honestly, Sadia, like I told you earlier as well, ہم نے بڑی ایکسٹینسو اس کی ٹیسٹنگ کی ہوئی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم انیشلی ٹیسٹنگ کر رہے تھے تو میں نے اپنی پروڈکشن ٹیم کو بلا کے کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے، ہم نے شاور کر کے دیکھ لیا، ہم نے اس میں چلا کے دیکھ لیا۔ میں کہا نہیں، ایک تالاب بناؤ، اس کے اندر ڈال دو اس کو، اینڈ آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ اٹ ورکس۔ بٹ کوائٹ فرینکلی ایکچوئل ٹیسٹنگ ہوتی ہے جب آپ کسٹمر کے ساتھ یا کوئی چلانے والا ہو اور وہ روڈ پہ جا رہا ہو۔ Yes, we had a lot of bikes on the road and hardly any problems reported. Quite frankly, میرے لیے بھی یہ جو ہے نا بڑا فخر کا ایک مقام تھا، اور ایک ایکچوئل ٹیسٹنگ کا رزلٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ خود سے 10 out of 10 فیل ہوا۔ So people didn't have any problems. You saw what the rains were like، بارشیں کتنی تھیں کتنی نہیں تھیں، لیکن الحمدللہ ہمیں کسٹمرز نے خود اپنی ویڈیوز بھیجیں، بیکاز ویڈ آسک دیم کہ بتائیے گا کہ بارش میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو وہ پیٹرول بائکس اور باقی ٹریفک ساری رکی ہوئی تھی اور وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، جو خوشی ان کے چہرے پہ تھی وہ ہمارے لیے سب سے اچھا ٹھیک ہے ہما صاحبہ، ایک تو یہ کہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت اس پہ سیریس ہے، واٹس دا سبسڈی پالیسی ان دس، اور دوسرا یہ کہ مینٹیننس وغیرہ اس کی کتنی ہوتی ہے ان بائکس کی؟ کیا لو کاسٹ ہے، ہائی کاسٹ ہے؟ پلیز گو آن۔ یہ تھوڑا سا I'd like to say it's a bit of a misconception as well، بٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں پالیسی پہ تو آتی ہوں، بات کرتی ہوں، بٹ بیفور دیٹ ایک بڑی سمپل میتھ والا ہے۔ ہم سب گاڑیاں چلاتے ہیں اور بائکس چلاتے ہیں، ہمیں پیٹرول کا پتہ ہے کہ تقریباً 260 روپے جو ہے وہ فیول ہے۔ آہستہ آہستہ آئی ایم ویری شیور پیپل ول ڈو دا میتھ دیم سیلوز ایز ویل۔ آپ کو جو الفا ای وی 125 ہے وہ رینج دیتی ہے 2 یونٹ میں فلی چارج ہوتی ہے، اور اس کے اندر رینج وہ آپ کو دیتی ہے تقریباً 115 120 130 کلومیٹرز کے برابر۔ اور 2 یونٹ اگر میں کہوں نا کہ 1 یونٹ کتنا کا ہے، اینی ویئر بٹوین لیٹ سے 20-25 روپے سے لے کے آپ 60-70 تک بھی جا سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی کس بینڈ میں آپ فال کرتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ جی 2 یونٹ لیٹ سے آن این ایوریج 80 روپے 50 میں بھی ہو جاتے تو 100 روپے کے اندر آپ کی تقریباً 120 کی رینج وہ دے رہا ہے۔ اب اگر وہی چیز سمپل میتھ میں اس کے اوپر کروں پیٹرول کے اوپر، تو پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 250 روپے کے اندر لائک آئی سیڈ آپ کو دیتا ہے 50 کلومیٹرز۔ 700-750 روپے تو آپ کے کہیں نہیں گئے اگر آپ نے اس کو وہ مائلیج دینی ہے تقریباً
100 के ऊपर से। ये एक बड़ा सिंपल मैथ है, बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है जो लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गई है। हमारे जितने राइडर्स हैं, बाइकिया के बहुत सारे राइडर्स हैं जिनके साथ हमने पार्टनर किया हुआ है, वो हमें ये सारी स्नैपशॉट्स भेजते रहते हैं कि जी हमने इतनी सेविंग की, इतनी सेविंग की है। अच्छा। अब सेविंग के ऊपर अगर चलें, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ठीक है। बड़े अच्छा, एक अच्छे मेरे जहन टाइम में कॉमन सा क्वेश्चन ये आता है, लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई, यू डिड मेंशन कि आप लोग कुछ मैकेनिक ऑफ व्हील्स भी शुरू कर रहे हैं, कुछ आप लोगों की लोगों और दीगर मैकेनिक के साथ भी बातचीत चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचे? लोगों को ये डर लगता है कि भाई मैंने ईवी ले ली, कहाँ से मैं उसके पार्ट्स लूँ, कैसे उसको रिपेयर करवाऊँ? आई थिंक दैट्स सो येस, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत सारे लोगों का भी कंसर्न था कि जी अगर मैं इसको ठीक कराने के लिए जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। एंड यू राइटली सेड, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम मैकेनिक ऑन व्हील्स है, हमारे अपने मैकेनिक्स बजाय इसके कि कस्टमर को हम अपने पास बुलाएं, उसको वो तकलीफ़ दें, अगर उसका कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है या जो रोड साइड के ऊपर ठीक हो जाता है हम उसके पास उनको भेज देते हैं। साथ में लाइक आई सेड कि अगर किसी वजह से उसका प्रॉब्लम बड़ा हो जाए, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं हमेशा हम आपस में टीम में भी बात करते हैं, लोगों से भी बात होती है, लोग जो है ना ये बाइक सजाने के लिए नहीं लेकर आते हैं, उन्होंने अपना रोज़मर्रा का उसके ऊपर काम पे जाना है, किसी ने बच्चे को छोड़ने के लिए जाना है। अब आप उससे बाइक लेके बैठ गए और आपने कहा कि जी 3 दिन तक आपको बाइक नहीं मिलेगी, अगर ये प्रॉब्लम आपको आता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए वी हैव मेड श्योर कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम अपने कस्टमर्स को रिप्लेसमेंट बाइक देते हैं। अगर रिप्लेसमेंट बाइक किसी भी वजह से ना दे सके या लेट्स से कहीं गई हुई है, गॉड फॉरबिड को प्रॉब्लम इस तरह आया हुआ है, तो जितने दिन बाइक हमारे पास है हम उसको उसके किराए के पैसे देते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी हैव डन इज़ इट्स, देखिए सस्टेनेबिलिटी जो होती है ना, वो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ग्रीन अर्थ, दरख्त लगाओ, सस्टेनेबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। एम्पावरमेंट के हवाले से व्हाट वी डू इज़, जितने आसपास के जो मैकेनिक्स हैं इन द सिटी, एंड I'll be honest, we try to be a little smart about it as well. हमने ये प्रोग्राम शुरू भी इस तरह को खुद भी वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, बट जहाँ पे ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं ईवी बाइक्स, हम उधर मैकेनिक्स की दुकानों पे जाके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये बहुत ज़रूरी है कि बदलते वक्त और बदलते तकाज़ों के साथ हम अपने आप को भी चेंज करें।